والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على وعلى وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی. احباب زیوکار، آج کے جمعہ المبارک کا موضوع حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول متعین کیا گیا، چونکہ مشہور ہے کہ آپ کا وصال 20 محرم الحرام کو ملک شام دمشق میں ہوا. تو آپ کی شخصیت اتنی معروف ہے اور اتنی جلیل القدر ہستی ہے کہ
پوری دنیا میں ایک ایک بچے کی زبان پر بلال ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا جانتی ہے، اور آج بھی اتنی صدیوں کے بعد لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں ایک عاشق رسول کی نسبت کی وجہ سے، اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ تقریباً 22 سال کا عرصہ صحبت مصطفیٰ میں رہے، حضور کے قدموں میں ساری زندگی بسر کی، اور حضور کے مؤذن ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور سرکار کے گھر کی خدمت کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا۔ حضور کے گھر کے کام، حضور کے مالی معاملات جو بھی ہوتے، وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں عربی اور نسل نہیں ہے، بلکہ حبشی ہیں، حبشی ہیں، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ حبشی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 حبشیوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ سید السودان فرمایا 3 حبشی وہ ہیں جو سردار ہیں سارے حبشیوں کے۔ ایک حضرت لقمان حکیم جو ہیں وہ بھی حبشی تھے، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور دوسرا حضرت بلال حبشی، اور تیسرا حضرت مہجع، ان کا ذکر ہے۔ اور بعض کتب میں نے پڑھا ہے کہ وہ جو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کا ذکر ہے کہ حبشیوں میں یہ بڑی عظیم شخصیات گزری ہیں جن کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور پھر جب بھی عشق کا ذکر آتا ہے نا، عشق کی بات چھیڑی جاتی ہے، تو حضرت بلال حبشی کا تذکرہ سر فہرست آتا۔ جب عشق کی داستان چھیڑی جاتی ہے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سر فہرست آتا ہے۔ یہ غلام تھے عبداللہ بن جدعان، ان کے غلام تھے، اور پھر کہیں پہ زیارت رسول ہو گئی، ایک روز مل گئے تھے سر رہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھی سب ہی تمہارے ہو گئے۔ اللہ تو یہ شرف ملا بلال کو، عشق رسول نصیب ہو گئے۔ تو پھر جب عشق آ جائے تو پھر اس کے بعد امتحان بھی شروع ہوتا ہے، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ تھے بھی غلام، چونکہ جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا ان میں سے چند لوگ جو تھے وہ بچے اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے، خاندانی طور پر، اور جو کمزور تھے انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، انہیں اسلام سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی گئی۔ تو یہ مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت مقداد ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے اس لیے حضور بچتے تھے کہ آپ کے چچا جان جناب حضرت ابو طالب وہ حضور کے لیے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان بنو تمیم جو تھا وہ آپ کو بچا لیتا، اور باقی جو غریب تھے، جو فقراء تھے، جو غلام تھے، ان میں حضرت بلال حبشی نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی، بلکہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، کبھی پتھر سینے پہ رکھا جاتا، لیکن زبان سے کہتے احد احد، واہ بلال تیرے مقدر کو سلام ہے، زبان پہ احد احد کا ذکر جاری ہوتا، تو وہ اور مارتے، جب زبان سے احد احد کہتے تو وہ اور زیادہ تکلیفیں پہنچاتے، لیکن بلال نے کہا مار دو، اب جان لے سکتے ہو، ایمان تو نہیں نہ لے سکتے، میری جان جا سکتی ہے لیکن میں نے جو سودا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے نا وہ تو اب واپس نہیں ہو سکتا، میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اب میری جان جا سکتی ہے لیکن میں ایمان والا سودا واپس نہیں کر سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں جنہوں نے مکہ میں کلمہ پڑھا ہے نا، مدینہ میں تو کچھ منافق بھی تھے، لیکن جنہوں نے مکہ میں کلمہ پڑھا ہے نا ان کے ایمان پہ کوئی شک کرے تو وہ بے ایمان خود ہے۔ مکہ میں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے خالصتاً پڑھا ہے، کیونکہ اس وقت کلمہ پڑھنے سے سوائے مار کے اور کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ مدینہ میں تو ہو سکتا ہے کوئی مال غنیمت کے لیے بھی کسی نے کلمہ پڑھا ہو، کسی نے صرف مسلمانوں سے ڈر کے پڑھا ہو، یا کسی اور اپنے مقصد پورے کرنے کے لیے پڑھا ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت بلال نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا تو بتاؤ مارے کھانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی کسی کو کیا ضرورت ہے کہ جو مار کھا رہا ہے گرم ریت اور پھر عرب کی شدید گرمی، ہماری گرمی بہت کم ہے ان کے مقابلے میں، عرب میں پہاڑ گرم ہوتے ہیں، مکہ میں خاص طور پہ گرمی کی شدت ہے، برداشت سے باہر، اور پھر دھوپ میں لٹا کر مارا جائے کوڑوں کے ساتھ، اور وہاں بھی بلال حبشی احد احد کی صدا بلند کرے تو یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، بڑا بلند درجہ ہے یہ ایمان والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو عرض کی اللہ کے محبوب ایک غلام ہے آپ کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خرید کے آزاد نہ کر دوں۔ یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہے، انہوں نے جتنے غلام ہوتے نا کمزور ہوتے کلمہ پڑھ لیتے انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دے۔ اس کا مطلب ہے دولت بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے، پیسہ اللہ کی نعمت ہے، یہ کوئی بری شے نہیں ہے، اگر اس کا استعمال اچھے کاموں میں کریں تو یہی پیسہ بندے کو قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق مالدار تھے لیکن سارا مال انہوں نے خرچ اللہ کے لیے کیا۔ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے مکہ میں، ایک جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جنہوں نے سارا مال دین پہ قربان کیا، ایک صدیق ہیں جنہوں نے سارا مال قربان کیا، ایک بیوی ہے ایک یار ہے۔ عرض کی حضور میں خرید کے آزاد کر دوں؟ اب امیہ بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسے پتا تھا اس نے آزاد کر دینا، یہ مسلمان ہو گئے، تو حضرت عباس کے ذریعے سے یہ خریدا گیا، یہ سودا جو ہوا ہے نا، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، پر حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، بڑی دوستی تھی، بڑا ادب احترام کا رشتہ تھا، تو امیہ جو تھا وہ حضرت عباس کی بات بڑی مانتا تھا، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عباس سے کہا کہ جتنے پیسے لگیں خریدنا آپ نے ہے، پیسے میں نے دینے۔ انہوں نے سودا کر لیا، مہنگا سودا کیا لیکن کر لیا، اور جب حضور سے کہا حضور
میں خریدنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میرے بھی پیسے شامل کر لینا، نیکی کا کام ہو تو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ حضور میرا بھی حضور نے فرمایا حصہ ڈال لینا۔ تو صدیق نے جو جملہ بولا، عرض کی یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور ہمارا بھی کچھ اور نہیں ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا سارا مال بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا سارا مال بھی کیا ہے؟ آپ کا ہے۔ جس نے سارا گھر دیا ہے اسے باغ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی کہ کوئی؟ جس نے سارا گھر ہی قربان کر دیا، ارے اللہ کے بندو اس نے باغ لینا تھا، وہ تو گھر کا گھر لٹانے والے ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی بھی نہیں ہے، جو کام حضور کرتے رہے اس باغ کے ساتھ وہی حضرت ابو بکر صدیق کرتے رہے، وہی حضرت عمر کرتے رہے، وہی حضرت عثمان کرتے رہے، وہی مولا علی خود کرتے رہے، وہی امام حسن مجتبیٰ کرتے رہے۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو یہ کوئی مسئلہ جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا سارا مال بھی کیا ہے؟ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں تو میرا تو کچھ ہے بھی نہیں۔ یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے محبت کا، حضور ساڈا کی ہے، سارا ہے ہی تہاڈا۔ کیوں جی کیسی بات ہے؟ حضور ساڈا تے ہے ہی کچھ بھی نہیں، سونیا میں بھی تیرا، میرا مال بھی سارا تیرا ہی ہے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، لیکن خرید کر آزاد کر دیا۔ اب بلال آئے حضور کے قدموں میں، پہلی نظر آزادی کے بعد پڑی، پہلے تو ملاقات ہوئی تھی، اسلام قبول جب کیا، پھر بڑی دیر پتھروں کے نیچے گلے میں رسیاں ڈال کر تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور پھر بارگاہ رسالت میں آ گئے، پھر حضور نے سینے سے لگایا۔ تو پھر ایک جس کے لیے مار کھائی تھی آج اس محبوب کے سینے سے لپٹ کر بلال کو جو مزہ آیا ہوگا نا وہ بلال کو ہی پتہ ہے۔ تو یہاں جو مولانا روم نے ساری بات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت بلال کو جو قرب رسول ملا ہے نا، وہ کہتے ہیں کسی نے مثال دی انہوں نے کہ پیالے سے پوچھا کہ بتا تو محبوب کے ہونٹوں سے لگا ہے، دنیا ترستی ہے، تو محبوب کے ہونٹوں سے کیسے لگ گیا؟ تو اس نے کہا بھائی تم نے مجھے محبوب کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جو پروسیس سے میں گزر کے آیا ہوں نا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ میں مٹی کا حصہ تھا، زمین کا حصہ تھا، مجھے کاٹا گیا، پھر مجھے پانی میں گاڑا بنایا گیا، پھر میرے برتن بنائے گئے، پھر مجھے آگ میں رکھا گیا، جلایا گیا، پھر مارکیٹ میں میری بولی لگی، پھر مجھے کسی نے خریدا، اور پھر جا کر میں محبوب کے ہونٹوں سے لگا ہوں۔ کہا بلال اگر یار کی زلفوں کو آج پکڑ رہا ہے نا تو اس کے پیچھے بلال نے بڑی ماریں کھائی ہیں، پھر کہیں قرب مصطفیٰ حاصل ہوا، پھر کہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت بلال حبشی پہنچے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تکلیفیں برداشت کر کے، تو یہ اسلام کے لیے خون جگر انہوں نے دیا ہوا ہے۔ ہمارے لیے تو اسلام آسان ہے نا، ہمارے لیے اسلام کیا ہے؟ آسان ہے۔ کیوں جی کوئی مشکل ہے ہمارے؟ کچھ بھی نہیں ہمارے لیے، تو کلمہ مل گیا، پڑھا پڑھایا۔ حج ہے وہ غریبوں پہ ہے ہی نہیں، روزے ہیں وہ سال میں ایک بار ہیں، زکوٰۃ ہے وہ بھی غریبوں پہ فرض نہیں ہے، ایک نماز رہ گئی ہے اس کی چھٹی ہم نے خود لے لی۔ کیوں جی ہمارے لیے تو دین آسان تر رہ گیا نا، مارے کون کھائے؟ جنہوں نے کھائی ہیں وہ حضرت بلال حبشی۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج بھی دنیا بلال کو سلام محبت پیش کرتی ہے۔ پھر بلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں لیٹنے کا شرف حاصل ہو گیا، سر گود میں رکھا،
پہلی بار ملے نا تو مولانا روم کہتے ہیں بلال حبشی تڑپ کر گر گئے. پھر حضور نے سر گود میں رکھا، ہوش آیا نا تو فرمایا بلال تم نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، جو مولانا روم نے بات کی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بلال جتنی تم نے مارے کھائی ہیں نا، میری زلفوں کو ہاتھ لگا لو تمہاری ساری تکلیفوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ارے جن کے قدموں کو چومنے کے لیے ملائکہ بےتاب ہوں، اس محبوب کی گود میں سر بلال حبشی نے رکھا ہوا ہے، تو کتنا قرب ملا. پھر بلال حضور کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، ہر وقت. اور فجر کی جب جماعت ہونے لگتی، جماعت کا وقت ہوتا، اذان بلال حبشی پڑھ لیتے تو پھر دروازہ رسول پہ آ کے کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر حضور باہر آتے اور نماز پڑھاتے. تو یہ بلال حبشی کو شرف حاصل ہے. حضور پوچھتے بلال کتنا مال رہ گیا ہے؟ حضور اتنے درہم پڑے ہیں، اتنے دینار پڑے ہیں، اتنا کھجوریں پڑی ہیں، یہ بھی صدقہ کر دو، وہ بھی صدقہ کر دو. یعنی حضور کے پرسنل سیکٹری بلال حبشی ہیں. وزیر خزانہ بھی حضور کے حضرت بلال حبشی تھے. گھر کے سارے کام، پیسوں کا حساب حضور کے پاس نہیں ہوتا تھا. بلال سے پوچھتے بلال کچھ پڑا ہے؟ جی حضور فلاں چیز ہے. فرمایا صدقہ کر دو. تو بلال کو یہ شرف تھا. اور پھر یہ تھے پردیسی تھے، مسافر بندے تھے. ان کا اصل وطن جو تھا وہ یہ مکہ مدینہ نہیں تھا. یہ ان کی اصل لینگویج عربی نہیں تھی، ان کی اصل نسل عربی نہیں تھی، عربی النسل نہیں تھے. لیکن حضور نے ان کو یہ شرف دیا. سنیے یہ بات میں نے بھی پہلی بار پڑھی ہے، آپ کو بھی پہلی بار سننے کا لگتا ہے موقع ملے گا. حضور نے جب سب کو بھائی بھائی بنایا نا، تو حضرت بلال کو کس کا بھائی بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو آپس میں بھائی بنا دیا. حضرت سلمان کو حضرت ابو درداء کا بھائی بنا دیا. مولا علی کو اپنا بھائی بنا لیا. اور بلال کو کس کا بھائی بنایا؟ حضور کے چچا کے بیٹے تھے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یعنی حضور کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. جیسے مولا علی بھائی ہے نا حضور کے، وہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضور نے بلال کو کسی اور کا بھائی نہیں بنایا، اپنے ہاشمی کا بھائی بنا دیا. غلاموں سے لوگ نفرت کرتے تھے، انہیں بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، لیکن حضور نے ایک ہاشمی کا اور عبد المطلب کے پوتے کا اپنے چچا زاد بھائی کا بھائی بنا کر علی کو اپنا بھائی بنایا. یہ حضور کے چچا زاد ہیں. ادھر عبیدہ بن حارث بھی چچا زاد ہیں، انہیں بلال کا ہاتھ پکڑا دیا. فرمایا میں اور علی بھائی بھائی ہیں، بلال اور تم بھائی بھائی بن جاؤ. یہ اصل میں اس میں حکمت یہ تھی کہ قیامت تک آنے والے غلامی کا جو سلسلہ تھا حضور نے ختم کر دیا. غلاموں اور آزاد لوگوں کا فرق حضور نے مٹا دیا. بلال کو اتنی عزت عطا فرمائی حضور نے، اتنی محبتیں عطا فرمائیں کہ پھر بلال نے وہ آستانہ کبھی چھوڑا نہیں. چھوڑنا کیسے تھا؟ جو آ جائے نا زلف محبوب میں، ہائے ہائے، جو محبوب کی زلف کا قیدی بن جائے اس نے کہاں جانا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں نا کہ زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندے گیسوئے محمد. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں دنیا شب قدر ڈھونڈ رہی ہے، دنیا شب قدر ڈھونڈ رہی ہے، ہم ابھی یار کی زلف کے کنڈل سے نکلیں گے تو شب قدر تلاش کریں گے. زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندے گیسوئے محمد. کہتے ہیں ہم تو ابھی تک یار کی زلف کے جو کنڈل ہے نا اس میں ہیں، ہم نکلیں گے تو شب قدر ڈھونڈیں گے نا. تو جو یار کی زلف کا قیدی بن گیا، جتنے کمزور لوگ تھے حضور نے انہیں سینے سے لگایا. بہت سی مثالیں میرے سامنے. سلمان تھے فارس سے آئے تھے.
بلال حبشہ سے تھے، سلمان فارس سے تھے، صہیب روم سے تھے۔ حضور نے سلمان آئے تو سرکار نے روتے ہوئے دیکھا، غم میں دیکھا، نہ کوئی بھائی نہ بہن نہ باپ نہ ماں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کوئی پوچھتا اے سلمان تیری ولدیت کیا ہے؟ تو ولدیت کیا بتاتے؟ باپ مجوسی تھا، ماں مجوسیہ تھی، بھائی بہنیں رشتہ دار سب غیر مسلم تھے، سب کو چھوڑ کر کہاں سے آئے؟ تو کوئی پوچھتا سلمان تیری برادری، تیرا ولدیت کیا ہے، تیرا دادا کون ہے؟ تو سلمان کہتے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، اور میرا ابا بھی اسلام ہے، میرا دادا بھی اسلام ہے، میرا پردادا بھی اسلام ہے۔ سلمان اسلام کا بیٹا ہے، اسلام کا بیٹا ہے۔ حضور نے دیکھا غم ہے، پریشانی ہے، حضور نے بازو پکڑا، فرمایا سلمان منا اہل البیت، لوگوں آج کے بعد سلمان کو غیر نہ سمجھنا کہ اس کا گھر کوئی نہیں، اس کا جناب رشتہ دار کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ سلمان میرے گھر والوں میں۔ اچھا آپ کوئی عالم پڑھیں جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوگا نا سلمان فارسی کا نام ہوگا، حالانکہ وہ فارسی ہیں، ان کا رشتہ داری تو حضور سے نہیں ہے، لیکن سارے علماء کسی مسلک کے عالم آپ پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے علی اہل بیت میں ہے، جیسے سیدہ زہرا اہل بیت میں ہے، جیسے جناب زینب و ام کلثوم و رقیہ ابراہیم و عبداللہ یہ سارے حضور کی اہل بیت ہیں نا، جیسے ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اسی طرح سلمان فارسی بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہے۔ بلال کو بھی بھائی بنا لیا نا، بالواسطہ حضور کے بھائی بن گئے نا، چچا زاد بھائی کا بھائی بنا دیا، رشتہ داروں میں شامل فرما لیا۔ اور یہ رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے اسلام والا، یہ سب سے پختہ رشتہ ہے۔ سارے رشتے دنیا میں کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن جو رشتہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے وہ رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور کو حضرت بلال کے اوپر حضور نے بڑی مہربانیاں فرمائیں، اور صدیق اکبر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک دن بلال کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے خریدا اور پھر گھر میں رکھا، اور عزت ایسے کرتے تھے جیسے مہمان آیا ہوا ہے، ایسے رسپیکٹ کرتے، کھانا پیش کرتے جیسے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے خریدا، آزاد کیا، مجھے بہت کچھ ملا۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں بلال تمہارا شکریہ، تمہارا شکریہ کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں تمہیں خرید کر میں نے آزاد کیا ہے، یہ میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تمہیں خریدا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت بلال والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہے، پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور عکاظ کی منڈی میں جب تبلیغ کرنے گئے، فرمایا کہ لا الہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک بندے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ جو دعوت دے رہے ہیں کسی اور نے بھی آپ کی دعوت مانی ہے؟ توجہ سے جملہ سنیے گا، کسی اور نے بھی آپ کی بات کی تصدیق کی ہے؟ حضور فرماتے راجولان، دو مرد میرے ساتھ ہیں۔ حضرت مولا علی تو بچے تھے نا، 10 سال کی عمر تھی ان کی، فرماتے دو میرے ساتھ مرد ہیں۔ اس نے کہا کون؟ کہا ابو بکر و بلال، میرے ساتھ ایک ابو بکر ہے، دوسرا بلال ہے۔ یہ حضرت بلال کہا کرتے تھے میں چوتھا ہوں اسلام کا، میں ربع الاسلام، میں اسلام کا چوتھائی حصہ ہوں۔ 4 شخص تھے پہلے مسلمان، ایک حضرت خدیجہ تھی، ایک صدیق اکبر تھے، اور ایک بلال حبشی تھے، اور ایک حضور تھے۔ 4 فرماتے تھے میں اسلام کا چوتھا ہوں۔
حضرت بلال حبشی کہا کرتے تھے، اس وقت میں اسلام قبول کیا، اور پھر ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کا شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہجرت کر کے ماریں کھا کھا کے پھر آزاد ہوئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، پھر 2 ہجری کے اندر جب اذان کا موقع بنا، اب اذان نماز کے لیے بلانے کی باری آئی تو مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا جی آگ جلانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجانا چاہیے، جیسے عیسائی بجاتے ہیں تاکہ سارے سن کے آ جائیں۔ تو فیصلہ نہ ہو سکا، حضور چپ ہیں۔ رات ہوئی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رہے گا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، ایک چادر باندھی ہے سبز رنگ کی چادر، ایک اوپر لی ہے، وہ دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے ساری اذان پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن زید فوراً اٹھے اور مسجد نبوی میں گئے تو حضور آگے تشریف فرما دی۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا، جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے خواب میں یہ سارا منظر دیکھا ہے، حضور لگتا یوں ہے کہ جیسے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا واضح خواب ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں جاگ رہا تھا اور میں نے جاگتے ہوئے منظر دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری آواز سے بلال کی آواز زیادہ اچھی ہے، تم اذان بلال کو سکھاؤ۔ تم اذان کس کو سکھاؤ؟ بلال۔ تو حضرت بلال جب چھت پہ چڑھے نا تو اذان پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑے، گھر سے دوڑ کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو کلمات پڑھے جا رہے ہیں نا، میں نے بھی خواب میں یہی سب کچھ دیکھا ہے۔ پھر حضرت بلال کی ڈیوٹی لگ گئی کہ بلال اذان پڑھا کرو۔ حضور کے کل 4 مؤذن ہیں۔ کتنے مؤذن ہیں حضور کے؟ 4 ہیں۔ مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال ہیں، قباء مسجد کے مؤذن حضرت سعد قرظی ہیں، اور مسجد نبوی کے دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، اور جو مسجد حرام ہے کعبۃ اللہ جب فتح ہوا تو وہاں مؤذن جسے مقرر کیا گیا وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 4 حضور کے مؤذن ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ابو محذورہ کیسے مؤذن بنے؟ تو حضرت بلال جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بات بڑی مشہور ہے، جب مکہ فتح ہوا اذان کا وقت آیا، اذان کا وقت ہوا، حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھو، بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ کہاں کھڑا ہو کے پڑھوں؟ حضور اذان پڑھنی ہے، کس جگہ پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھوں؟ تو سرکار نے فرمایا بلال آج نیچے نہیں، آج اپنے قدم ذرا کعبے کی چھت پہ رکھ کے اذان پڑھو نا۔ واہ بلال تیرے نصیب۔ کعبے پہ چڑھایا، کس کو؟ بلال حبشی کو۔ قیامت تک کی جو تہذیبیں ہیں نا ان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ہندوؤں کے نزدیک کوئی شودر ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی کھستری ہے، دیگر جو مذاہب ہیں وہ کالوں کو اور لائن میں رکھتے ہیں، گوروں کے لیے قانون اور ہے، لیکن یہ ساری ذات پات کی تفریق، رنگ و نسل کی تفریق سب سے پہلے جس نے مٹائی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ اب جب اذان کی آواز آئی نا تو یہ باتیں سننے والے ہیں۔ جب اذان کی آواز آئی تو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار مکہ، ان میں سے ایک شخص عتاب بن اسید بولا، کہنے لگا الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لا یری ھذا الیوم۔ اس نے کہا شکر ہے میرے باپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، ایک کالے رنگ کا غلام کعبے پہ چڑھا ہوا ہے، شکر ہے میرا باپ اس سے پہلے مر گیا۔ ابو سفیان
جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا جی میں تو کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ جو بھی بات ہم کرتے ہیں نا محمد کا رب محمد کو بتا دیتا ہے۔ کیوں؟ ابھی مسلمان نہیں ہوا، وہ کہتا ہے جو بھی ہم چھپ کے پروپیگنڈے کرتے ہیں نا بھائی ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، میں تو کہوں گا کچھ نہیں، یہ نہ ہو میری گردن پہ تلوار چل جائے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضور نے ان کو بلایا، فرمایا جو باتیں تم کر رہے تھے نا، ہائے میرے نبی کو اللہ نے علم کے خزانے عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو باتیں تم کر رہے تھے نا مجھے ساری پتہ لگ گئی، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا۔ تو ان میں سے عطا بن اسید اور ایک اور شخص، اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بات کا تو کسی اور کو پتہ ہی نہیں، صرف ہمیں پتہ تھا۔ ان سب نے پھر حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ باتیں جب ہوئیں تو اللہ کی بارگاہ، اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ حجرات، سورہ حجرات کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے قبیلے بنائے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے۔ یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جس میں زیادہ تقوی ہے وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہے۔ تم نے رنگ کو سمجھا یہ معیار فضیلت ہے، تم نے امیر ہونے کو معیار فضیلت سمجھا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خبر علم والا ہے، خبردار ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری کہ تم کہتے ہو بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، فرمایا تم بلال کا رنگ دیکھ رہے ہو، رب بلال کا دل دیکھ رہا ہے۔ وہاں بات رنگوں سے نہیں ہوتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ جے رب مردہ ناتیاں توتیاں، کیوں جی بولیں تو ذرا پھر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سفید کپڑوں میں ہی سارا کچھ ہے، یا سفید رنگ میں ہے، یا پیسوں میں سب کچھ ہے۔ جے رب ملدا ناتیاں دوتیاں، تے ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا اور راتی جاگیاں، تے ملدا کالے کڑچیاں، تے جے رب ملدا لمیاں والا، کیوں جی بڑے بالوں سے نہیں، جے رب ملدا لمیاں والا، تے ملدا بیٹا سسیاں، تے رب تنانوں ملدا باہو، تے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں، تو یہ بات بڑی مشہور ہے۔ یہ
دو مسئلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑے مشہور ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت بلال کا نا تلفظ صحیح نہیں تھا، وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے صحابہ نے کہا جی یہ اذان نہیں صحیح پڑھتا تو اس کو منع کر دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، سب جھوٹ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس واقعہ کی کوئی اصل، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مؤذن رسول اللہ بنائیں اور صحابہ کہیں کہ یا رسول اللہ اس کو اتار دیں، ہم نہیں اس کو مانتے۔ بنایا مصطفیٰ نے تو صحابہ کیوں نہ مانتے؟ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے دور شروع ہوا تو انہوں نے بھی کہا تھا بلال تم اذان پڑھا کرو، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ میرا اب حضور کے بغیر اذان پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر وہاں سے چلے گئے تھے شام کے اندر، تو حضور کے بعد 2 دفعہ اذان پڑھی ہے بلال نے، وہ میں بتاتا ہوں کب کب پڑھی ہے۔ 2 مرتبہ اذان پڑھی ہے حضور کے وصال کے بعد، وہ میں بتاؤں گا اگر ٹائم بن گیا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ صحابہ نے کہا جی یہ شین کی جگہ سین پڑھتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ حضور سے بڑھ کے شریعت کو کون جاننے والا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ بس بلال اذان زیادہ خوبصورت پڑھتے تھے، اچھی پڑھتے تھے، تلفظ بھی صحیح تھا، آواز بھی بہت پیاری تھی، لوگ سنتے تھے تو سرور ملتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہر بندے کو یہ پتا تھا کہ بلال اذان پڑھ رہے ہیں نا، ابھی مسجد میں جائیں گے تو مصلی پہ مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، مصلی پہ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوں گے۔ تو اذان پڑھتے بلال، علامہ اقبال نے کہا تھا نا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیرے۔ تو بلال بالکل صحیح اذان پڑھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں جی جب انہوں نے اذان نہ پڑھی تو سورج ہی نہ نکلا۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت کی اصل کوئی نہیں، لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل کتابوں میں نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی اصل ہے، وہ ہے قوالی۔ یہ قوالی میں تو ملتا ہے واقعہ، لیکن حدیث کی کتب میں یہ واقعہ، بولے نا ذرا، ناراض تو نہیں ہوگے؟ نہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ جیسے یہ مشہور ہے کہ ایک مائی گٹھڑی اٹھا کے جا رہی تھی تو حضور گزرے، حضور نے فرمایا مائی کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ اس کی بھی اصل بولیں نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ کہ روزانہ ایک عورت کوڑا ڈالتی تھی حضور پر، یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ کچھ روایتیں ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں لیکن ان کی اصل سند نہیں ہے۔ جب تک روایت کی سند صحیح نہ ہو وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ تو حضرت بلال بالکل صحیح اذان پڑھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رات، یہ شب معراج کا واقعہ ہے یا جسمانی معراج کا یا روحانی معراج کا واقعہ ہے۔ حضور صبح واپس آئے نا، تو یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور حدیث کی دیگر کتب میں، اور مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ میرے سامنے پڑی ہے، یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں جنت سے گزر رہا تھا، بلال تیرے قدموں کی اذان آواز میرے آگے آگے آ رہی تھی۔ جب میں جنت میں جا رہا تھا نا تو آگے آگے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی، قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ بلال تو کرتا کیوں ہے؟ تیرا کون سا عمل ہے جو اتنا پیارا ہے، اتنا دلکش ہے، اتنا حسین ہے، اتنا مقبول ہے، اتنا صالح عمل ہے کہ میں جنت میں ہوں، تیرے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سن رہا ہوں۔ کیا بات ہے بلال رسول، جو چلے زمین پر آواز جنت میں آئے، اور پھر سلام ہے اس نبی کے علم پر جو قدموں کی آہٹ سے بھی پہچان لیتا ہے یہ بلال چل رہا ہے۔ کوئی بندہ چلے تو آپ صرف آواز سے پہچان لیں گے، پاؤں سے بھی بندہ فلانا آ رہا ہے، اور پھر جنت اور کہاں 7 آسمان نیچے، پھر زمین، اور پھر مدینے میں،
یا مکے کا واقعہ ہے۔ حضرت بلال چل رہے ہیں، حضور نے فرمایا سمیتو خشخشتا قدمیکا، تیرے قدماں دی آواز اسی جنت وچ سنی ہے۔ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نزدیک امید افزا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے؟ تو بلال نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ چلو جواب پھر صحیح میرا کیا بتا دیں جواب میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک عمل مجھے سب سے امید والا وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا، وضو کر کے میں جتنی میرے مقدر میں ہوتی ہے، بتایا نہیں کتنی رکھتے ہیں، جتنی میرے مقدر میں رکھتے ہوتی ہے نا، میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تحیات الوضو، وضو کر کے میں کچھ نفل پڑھتا رہتا ہوں، تو لگتا ہے یہی عمل زیادہ مقبول ہے۔ تو پھر سنیے گا، جس کے نفلوں کا یہ عالم ہے، اس بلال کے فرضوں کی قبولیت کا عالم کیا ہے؟ جس کے نوافل اتنے مقبول ہیں کہ قدموں کی آہٹ جنت میں جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں وہاں سے گزر رہا تھا، ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی جنت میں، تو وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا حارثہ بن نعمان، حضور کے ایک صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا حارثہ، میں رات جنت میں گیا تو میں نے وہاں سنا تو قرآن مدینے میں پڑھ رہا تھا، تیری آواز جنت میں آ رہی تھی۔ جنت میں نعرے دا ٹائم کٹیا جانا، جنت میں آ رہی تھی آواز قرآن پڑھنے کی۔ حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس کا کون سا عمل اتنا خوبصورت ہے کہ یہ قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، قدسی آوازیں سنتے ہیں؟ پتہ چلا محمد کے غلاموں کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلاموں کی عزت کیا ہے۔ فرمایا اس کا عمل یہ ہے کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر۔ حضور نے فرمایا تو جڑی ماں نال نیکی کرنا ہے نا بھائی جوانا، ماں نال نیکی کریے تے یہی اجر ملتا ہے۔ حضرت حارثہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام دیا کہ زمین پہ قرآن پڑھتے آواز جنت میں آتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کے سچے، قول کے سچے، ان کا ایک بھائی تھا حضرت بلال کا، سنا ہوا ہے؟ ان کا ایک بھائی تھا، وہ ایک عربی عورت کے پاس ان کے گھر گیا رشتہ لینے کہ میں نے شادی کرنی ہے، مجھے رشتہ دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا کوئی عطا پتہ کون ہو، تم کیا شے ہو؟ اس نے کہا جی انا اخو بلال، میں بلال کا بھائی ہوں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ کریے، مؤذن رسول کا بھائی؟ انہوں نے کہا ہاں رشتہ ہم دے دیتے ہیں، بلال کو لے آؤ رشتہ دے دیں گے۔ حضرت بلال کے پاس وہ آیا، کہنے لگا جی تسی آؤ نا تو میرا کام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ حضرت بلال ساتھ گئے تو جا کے کہنے لگے انا بلال ابن الرباح وہذا اخی، فرمانے لگے میں بلال ہوں، یہ میرا بھائی ہے، وہو امرؤ سیء الخلق والدین۔ انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا بد اخلاق ہے۔ کیوں جی؟ رشتہ کروانے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا بد اخلاق ہے، اس کے عمل بھی اچھے نہیں ہیں، رشتہ دینا ہے تو تمہاری مرضی، نہیں دینا تو تمہاری مرضی۔ کیوں جی؟ آج کل جو رشتہ کروانے والے وہ ہوتے ہیں وہ تو بابا فرید بنا دیتے ہیں بندے۔ وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا اس کی ایسے فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ایسے کمالات بیان کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار انج دا منڈا تے اج تک ویکھے نہیں۔ تو لڑکی کو جناب وہ کیا بات ہے، رابعہ بصری کلندر بنا دیتے ہیں کہ یہ لڑکی تو اتنی نیک، ساری رات پاجی مسلے تو اٹھتی نہیں۔ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کیا بلا نکلی ہے۔ جھوٹ بول کے رشتہ کروانا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ جھوٹ بول کے رشتے نہ کروایا کریں، صحیح بات کر کے رشتہ کروائیں، ٹھیک ہے؟
اگر جھوٹ بول کے رشتہ کروائیں گے آپ پھر وہ رزق بھی حرام ہوگا جو پیسے لیں گے۔ حضرت بلال نے کہا بھائی بندہ ہے بڑا غلط ہے، رشتہ کرنا ہے تو تمہاری مرضی، نہیں کرنا تو تمہاری مرضی، جھوٹ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان گل سنو، میں تمہوں رشتہ کراؤن لے آیا، پرچہ کراؤن نہیں لے آیا، آپ نے رشتہ کروانا تھا میرا۔ انہوں نے کہا بھائی بات سچی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے اس بچی والوں نے کہ یہ جیسا بھی ہے، بد اخلاق ہے، بد عمل ہے، بھائی تو تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا بھائی ہے، ہم آپ کی وجہ سے اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں کیونکہ ان کی تربیت براہ راست اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ جو حضور کے تربیت یافتہ ہوں، اللہ کے محبوب سے جنہوں نے تربیت پائی ہو، ارے ان لوگوں، اور قیامت کا دن آئے گا تو مؤذنوں کے امام حضرت بلال حبشی ہوں۔ مؤذنوں کے امام کون ہوں گے؟ حضرت بلال حبشی ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں جنت سے اونٹنی لائی جائے گی، اس پر بلال کو بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا بلال اذان پڑھو اور محشر کے میدان میں چکر لگاؤ۔ بلال اونٹنی پہ چڑھ کر اذان پڑھتے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھتے جائیں گے۔ اچھا میں نے بات کی تھی یہ معاشر کا میدان ہے، ان کی عزت ہے، قیامت کے دن عزت ملے گی انہیں کہ 2 دفعہ حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ ایک بار جب 6 مہینے گزر گئے نا، مدینے سے چلے گئے تھے، رات خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، کہنے لگے بلال ما حاذی الجفا، تو بلال کیسی جفا ہے، ملنے نہیں آؤ گے؟ تو وہ لمبا واقعہ، جب مدینے میں آئے حضور کی قبر پہ بیٹھے، مٹی کے اوپر چہرہ رکھا اور لوگوں کو پتہ چلا، لوگ دوڑتے آئے، بلال اذان سناؤ، بلال اذان سناؤ، کہا نہیں سناؤں گا۔ انہیں پتا تھا ایک سفارش ایسی ہے جو بلال کو موڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے شہزادے حسن و حسین کو لے آیا، انہوں نے کہا بلال سے کہو، آپ اپنے چچا سے کہو کہ اذان پڑھے۔ حضرت حسن حسین پاک قربان جاؤں ان پر سلام ہو، کہنے لگے چچا بلال وہ اذان تو سناؤ جو ہمارے نانا جان کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ کہا بیٹو پڑھنی تو نہیں تھی لیکن تم نے کہا ہے نا، تمہاری بات تو شہزادوں میں نہیں نہ موڑ سکتا۔ اذان پڑھی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ اذان اس وقت حضرت بلال نے پڑھی تھی۔ مدینے کے لوگ سارے باہر آ گئے روتے روتے، آہوزاری کرتے ہوئے، اور پھر جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر آئے بیت المقدس میں، تو وہاں بلال حبشی بھی آئے۔ شام کے اندر، یہ بیت المقدس بھی شام کا حصہ تھا اور حضرت بلال بھی شام میں تھے، تو وہاں آئے، تو جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے کہا بلال اذان پڑھو۔ بیت المقدس کی فضاؤں میں بلال کی اذان گونجتی رہی۔ جب صحابہ نے سنا تو زار و قطار روتے رہے کہ یہ وہ اذان ہے جو بلال حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اذان عرض ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ وہ لا زوال کرتا ہے، ارے کالا آئے تو اسے با جمال کرتا ہے، ادنا آئے تو اسے با کمال کرتا ہے، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ارے ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ